دیکھو میرے دوست ساتھیو، یہ کام نبوت کا کام ہے اور مزاج نبوت سے چلے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلطی کرنے والے سے صحیح کا مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے کہ پکڑ کرو کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ اللہ فرما رہے لست علیہم بمسیطر کہ آپ کو ہم نے دروغہ نہیں بنایا، آپ کو ہم نے دروغہ نہیں بنایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ آپ ان سب کو لے کر چلنے کے لیے 4 کام کیجیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو کر رہیے۔ دیکھو دوستو، اصول کے لیے لڑنا کبھی مت، اس لیے کہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ ہم تو اصول ہی لڑ رہے ہیں، اصول کے لیے تذکیر اور رائے ہے۔ اصول کے لیے کیا ہے؟ تذکیر اور رائے، کہ بھئی جو اصول ہے وہ یاد دلا دو۔ دیکھو ایک اصول یہ ہے، بس ہمارے یہاں تذکیر ہے، یاد دلانا ہے، تنفیذ نہیں ہے۔ تنفیذ ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ تذکیر ہے، اور ہمارے دعوت کام میں تذکیر ہی ذریعہ ہے تنفیذ کا، کہ جس بات کو عمل میں لانا ہے اسے بندوں کو یاد دلاتے رہو اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ تنفیذ تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کریں گے، پھر اس فیصلے کو ملک میں چلانے کے لیے فوج کا استعمال کریں گے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کام کو وجود میں لانے کے لیے قوت کا استعمال کرنا بادشاہوں کا کام ہے، اور خوشامد کرنا نبیوں کا کام ہے۔ خوشامد کرنا یہ نہیں کہ تم بڑے بن کر کسی تنفیذ کرو۔ اور آسان بات یہ ہے کہ نبی جس چیز کی تنفیذ چاہتے ہیں اگر صحابہ اس کے لیے تیار نہ ہوں تو نبی کے پاس اس کام کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا اہم راستہ اپنے آپ کو مکلف کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مکلف کرنا ہے، بہت آسان بات ہے۔ اگر کوئی چیز وجود میں لانی ہے تو وہ مشورے کے فیصلوں کی قوت سے نہیں آئے گی، وہ دیکھو یہ بات یاد ہے، مشورے کی قوت فیصلہ سے نہیں آئے گی، بلکہ وہ مشورے کرنے والوں کی تکلیف سے آئے گی۔ تکلیف کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکلف کرنے سے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سر ملانے کو تیار نہیں تھے، آپ پریشان ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے اور صحابہ تیار نہیں ہیں، کیا کروں؟ جب بہت پریشان ہو کر آپ گھر میں داخل ہوئے، ام سلمہ سے عرض کیا کہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہ ہے اور میرے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حلاق سے کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈ دے۔ جب صحابہ آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا شدت جو پیدا ہوتی ہے نا، شدت پیدا ہوتی ہے ساتھیوں میں کسی کام کی تنفیذ اور اس کو قائم کرانے کے لیے۔ نہیں کرو گے تو پھر ہم اس طرح احتجاج کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دعوت کے کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، دعوت کے کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی اگر کسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں تو 2 راستوں سے، ایک خوشامد کے ذریعے، دوسرے دعاؤں کے ذریعے، اور تیسری بات اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اس کا مکلف کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے، آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے۔ دیکھو بات یاد رکھو، ہمارے مشورے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ مشورے والے ہیں، یہ ان کے نیچے والے ہیں، یہ حکم دیں گے نیچے والوں کو حکم دیں گے، پھر ان کے نیچے والے پبلک سے کام کرائیں گے۔ یہ شاہی نظام ہے، نبوت کے نظام یہ نہیں ہے۔ نبوت کا نظام یہ ہے کہ جب صحابہ کرام خندق میں چٹان کو توڑنے میں تھک گئے، وہ چٹان نہ ٹوٹی تو آ کر عرض کیا کہ یہ دقت پیش آ گئی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم کوشش کرو، بلکہ فرمایا کہ میں خود اترتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہی نصیحت کی تھی کہ مومنین آپ ہر کام میں خود دخیل ہوں گے، اور یہی بات ہے کہ جب ذمہ دار کسی کام کو بذات خود کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہمارے کام میں
کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے شدت اور احتجاج نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ کسی بات پر لانے کے لیے آدمی قوت کا استعمال کرے. ہمارے یہاں کسی چیز کو عمل میں لانے کے لیے قوت کا استعمال نہیں، عاجزی کا استعمال ہے. سمجھے بات؟ عاجزی کا استعمال، عاجزی کا استعمال کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے قوت کا نہیں بلکہ عاجزی کا استعمال. یہ تو حکومت اور پبلک کا اور دنیا والوں کا مزاج ہے کہ وہ کسی بات کو لانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہی احتیاج ہے. کیا ہے؟ احتیاج ہے، یعنی محتاج ہیں، احتجاج نہیں. لیکن احتجاج کرو گے تو مقابلہ پیدا ہوگا اور مقابلے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور خوشامد اور احتیاط سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل میں لانی ہے، عمل میں لانا ہے جس چیز کو، اس کے لیے نرمی اختیار کرو. اس کے لیے نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ اصول کہتے ہیں جڑوں کو، اور جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں. سنیں، بہت نرم ہوتی ہیں. دیکھیں درخت کی شاخ کتنی بھی سخت ہو اور نیچے اس کی جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں. جڑیں کٹ جائیں تو اوپر درخت سوکھ جاتا ہے. اصول تو نرمی کے ساتھ عمل میں لائے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے. اس لیے ساتھی ایک دوسرے کے لیے شدت اور سختی کا معاملہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے جانثار آپ کی شدت سے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آپ اس کے لیے 3 کام کریں. پہلا کام تو یہ کریں کہ جب آپ کے ساتھیوں سے اس کام کے اصول میں کوئی غلطی ہو جائے، کام کے اصول میں غلطی ہو، تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. اور اگر یہ زیادتی آپ کے ساتھ کریں تو آپ ان سے درگزر کریں. عجیب بات ہے، اگر یہ قانون وصولی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ درگزر کریں. فاعف عنہم. اور دیکھو جب کسی بے اصولی ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اس کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. غلط کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو بیچارے اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بے اصولی کر بیٹھے، ان کے عذر کو قبول کیا جائے اور ان کو قریب کیا جائے، اس لیے کہ عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے. عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے، اور عذر کو قبول نہ کرنے والا لئیم ہے. لئیم کہتے ہیں کمینے آدمی کو. جو آدمی کمینہ ہوتا ہے اپنے اندر کے اعتبار سے، وہ کسی غلطی کرنے والے کو عذر کو قبول نہیں کرتا. مزاج یہ بنایا کہ جو ایک مرتبہ یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ جو ایک مرتبہ کام کے میدان میں آ گیا، اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اسے کام کے میدان سے باہر نہ سمجھیں. یہ اصل بات یہ ہے. بس یاد رکھو، تنگ نظری، تنگ دلی، بدگمانی اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں 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 یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، نہ ہمارا یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں. غیر سے غیر آدمی کو بھی اگر اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارا نہیں، تو تم اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. صحابی نے صرف یہ خیال کر کے مشرک پر تلوار چلا دی کہ کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا. آپ نے اتنی ملامت کی کہ وہ صحابی تمنا کرنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یہ میری جگہ ہوتا. ایسا ذہن بنایا تھا. تو عذر کے پیش کرے، اس کے عذر کو قبول کرو. جب عذر کا قبول کرنا یہ شرفا اور کریم لوگوں کا مزاج ہے، اور کسی کا عذر کو نہ ماننا یہ لعین اور کمینے لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ عذر قبول نہیں کرتے، یعنی ہم نہیں مانتے. ایسا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا
کہ جو تمہاری نظر میں سب سے برا ہے، تمہاری نظر میں سب سے برا ہے، اس کی بھی خوبی تلاش کرو. اس لیے دوستو عزیزو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ستھرا ماحول چاہتے تھے، ایسا ستھرا ماحول چاہتے تھے. عمر کے زمانے میں ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، کنوارا پن بکارت ختم ہو گئی، زنا ہو گیا، چھپا لیا اس کے والدین نے. بات گزر گئی. کافی عرصے کے بعد اس لڑکی کے لیے کہیں سے شادی کا پیغام آیا. اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہمارا مزاج یہ نہ بن جائے کہ بھائی جب کسی کو دیکھا کہ ہاں بھائی ان سے کام لیا جا سکتا ہے تو خیال کرے نہیں جی انہوں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے تو وہ کیا تھا. چنانچہ اس کے والدین آئے، آج عمر سے کہا کہ ہماری لڑکی کے لیے شادی کا پیغام آیا ہے اور ہماری لڑکی کے اندر عیب ہے. عیب یہ ہے کہ اس سے زنا ہو چکا ہے، اب چونکہ ایک عقد ہے، معاملہ ہے، کیا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی کے اندر یہ کمی ہے، شادی کریں نہ کریں نہ رہے گی ایسی بغیر شادی ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو کیا کریں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو جا کر یہ بات بتلائی، یہ لڑکے والوں کو خبر کی لڑکی کے بارے میں، تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا کے لیے عبرت ہو جائے گی. دیکھو تو صحیح، زنا پر وہ سزا نہیں جو سزا اکبر زنا کی خبر پر دینے کو تیار ہے. زنا پر وہ سزا نہیں جو سزا دینے جا رہے ہیں زنا کی خبر پر. سوچو تو صحیح، اتنی بڑی بات ہے. حضرت نے فرمایا، روایت میں ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جیسے ایک پاک دامن عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس طرح اس کی شادی کرو. یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والدین سے. تو میں نے عرض کیا ایک بات یہ تھی کہ ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا کرو، ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا کرو اور ان کی غلطی کی اچھی تعویل کیا کرو. یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں، یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں.